دیکھو ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا شداد، وہ بھی ظالم بادشاہ تھا شداد۔ اس نے اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر اس نے اللہ کے نبی کے مقابلے میں جنت بنائی تھی۔ بہت بڑا شہر آباد کیا تھا اور اس نے سونے کے محل بسائے تھے، سونے کے محل بنوائے تھے، اور نہروں پر اس نے جنت کا ذکر سن کر جواہرات لگوائے تھے نہروں کے کنارے پر، ہر چیز درخت لگوائے، پھل آگے درختوں میں، نہروں کے کنارے پر اس نے جب وہ موتی اور جواہرات لگوائے، زمین پر کنکر اور سنگریزے بچھانے کی بجائے اس نے آبدار موتی بچھائے۔ بھائی کسی کمرے میں آبدار موتی بچھانا آسان ہے، پورے شہر میں آبدار موتی، کنکروں کی بجائے پورا شہر سونے کے محل سے آباد، نہروں کو جواہرات لگائے، اتنا سب کچھ کیا۔ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد لیکن جب اس نے ظلم کیا، لوگوں پہ ظلم کیا، مسلمانوں پہ ظلم کیا، اور لوگوں کو بتانا چاہا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں نے شہر میں پتھروں کو بچھانے کی بجائے، سنگریزوں کو بچھانے کی بجائے آبدار موتی بچھائے، اس نے اپنی دولت پر گھمنڈ کیا، غرور کیا، اس نے تکبر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ جب وہ جا رہا تھا، بس ایک منزل کا فاصلہ تھا اس کے اور اس جنت اور اس کے خود ساختہ جنت کے درمیان اور اس کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجلی کی کڑک بھیجی اور اس کو اور اس کے پورے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اپنا گمشدہ اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب عدن کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک شہر ہے سونے کا بنا ہوا اور وہ اجڑا ہوا ہے، تو اس صحابی نے چند جواہرات اٹھا لی اور اٹھا کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے اور آ کر کے بتایا کہ میں اپنا گمشدہ اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں عدن کی طرف گیا تو میں نے سونے کے محل کھنڈرات کی شکل میں دیکھے، بطور ثبوت تاکہ لوگ مجھے جھٹلائے نہ، میں نے یہ چند جواہرات اٹھائیں اور پورا قصہ بتایا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار کو بلایا اور کعب احبار کو بلا کر کے کہا، اے کعب، کیا تم آسمانی کتابوں میں کہیں پر کوئی سونے کے محل والے شہر کی داستان پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کا ایک صحابی ہوگا جس کا قد چھوٹا ہوگا، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوگی اور اس کے بھووں کے پاس ایک مسا ہوگا، وہ شخص اس شداد کی جنت تک پہنچے گا اور چند جواہرات وہاں سے اٹھا کر کے لائے گا۔ بس یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں وہ صحابی چلے آئے کہ اللہ کی عزت کی قسم جس کا ذکر میں نے کیا یہی شخص ہے جو شداد کی جنت تک پہنچے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا یہ پہنچ کر آ چکا۔ قصہ واقعہ بتانا مقصد یہ ہے کہ جب قومیں ظلم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہے، لیکن پھر ظالم حکمراں اس وقت قدرت ہلاک کر دیتی ہے جب قوم توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمان بھی تو کوئی کم ظلم نہیں کر رہا ہے، اپنے گناہ کر کے وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ آج ضرورت اس بات کی کہ مسلمان اپنی اصلاح کرے۔ ہم نے رسول اللہ کی پیروی کرنے کی بجائے ہیروں کو آئیڈیل بنایا، ہم نے حلال کھانے کی بجائے حرام پیٹ میں بھرا۔ میں سمجھتا ہوں مسلمان کو پتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، لیکن مال کی محبت میں ہم جتنا حلال کھا رہے ہیں شاید ہی کوئی قوم کھائے۔ حلال و حرام کی تمیز ہمارے یہاں تھی، کہاں پر وہ تقوی اور پرہیزگاری کہ مسلمان پیٹ میں پتھر باندھتے تھے لیکن حرام کی طرف نہیں بڑھتے تھے۔ آج وہ دیانت داری رہ گئی ہے؟ نہیں ہے۔ داڑیاں خوبصورت ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، لیکن حلال و حرام کا فرق کہاں ہے؟ امانت داری کہاں ہے؟ امانت رکھ کے دیکھیے۔